کہ وہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری کائنات کو، سارے آسمانوں کو، ساری زمینوں کو، کائنات کے ذرے ذرے کو چلانے والا وہ رب وحدہ لا شریک ایک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، کیونکہ اگر کائنات کے اندر دو خدا ہوتے، اگر کائنات کے اندر دو رب ہوتے تو ایک رب یہ چاہتا کہ میں دن کو پہلے لاؤں، ایک رب یہ چاہتا میں رات کو پہلے لاؤں، تو پتہ چلا دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اگر کوئی رب ہے تو وہ ایک ہے، کیونکہ ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ برابر چل رہا ہے، کیونکہ فرق نہیں آ رہا، دن آ رہا ہے، دن جانے کے بعد رات آ رہی ہے، کبھی سردی آ رہی ہے، کبھی گرمی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ اس کے کرم سے بڑھ کر کسی کا کرم نہیں ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ اس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں ہے۔ تبھی تو کہا نا اے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب میرے دربار میں آنا تو نا امید ہو کر مت آنا۔ رب فرماتا ہے بندے تیرے گناہ تو زیادہ ہو سکتے ہیں مگر میری رحمت اس سے زیادہ ہے، کہا تیری گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائے میری رحمت تیرے تمام کے تمام گناہوں پر بھاری آ جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ چاند کی چاندنی اسی کا پتہ بتاتی ہے، یہ چاند جو چمکتا ہے یہ رب کا پتہ بتاتا ہے، یہ سورج کی کرنیں اسی کا پتہ بتاتی ہیں، یہ تاروں کی روشنی اسی کا پتہ بتاتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی غفلت کے اندر گزار دے، مگر رب ایسا رحیم ہے کہ بندہ آ جائے رب کے گھر کے اندر، اپنا سر رب کے سامنے جھکا کر ایک آنسو آنکھ سے نکال لے، رب ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ تو ایسا غفور رحیم ہے کہ رب کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندے مجھ سے مانگ تو صحیح نہ، اے بندے مجھ سے تو جو مانگے گا تیری اوقات سے زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائے مگر میری رحمت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو ایسا رحیم ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، کتنا یعنی رحم کرتی ہے اپنے بچے پر۔ اگر قیامت کے دن اگر بندے کا معاملہ، اولاد کا معاملہ ماں کے سپرد کر دیا جائے، مثلا ہماری والدہ کو کہہ دیا جائے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اس کا معاملہ تجھ پر ہے، اب تیری مرضی، اسے جنت میں بھیج یا دوزخ میں بھیج، آپ یقین سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، کیا ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں بھیجنا پسند کرے؟ نہیں۔ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ۔ ایک ماں ہو کر اپنی اولاد کو، اپنے جگر گوشے کو، اپنی اولاد کو جہنم میں بھیجنا پسند کرے گی؟ آگ میں بھیجنا پسند کرے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو ایک ماں کا پیار ہے، وہ رب 70 ماں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ رب، وہ باری تعالیٰ، وہ رب ذوالجلال اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث مبارکہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کے دن حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جو جہنم میں جنتی جائیں گے نا، یعنی کچھ مسلمان ایسے ہوں گے، کچھ تو ایسے ہوں گے جو سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ ایسے مومن مسلمان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جہنمی مومنوں کو کہیں گے
کہ تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو کافر تھے، ہم تو رب کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم تو رب کو وحدہ لا شریک مانتے تھے پھر بھی تم جہنم میں آ گئے ہو؟ جب وہ جہنمی مومنوں سے یہ بات کہیں گے نا تو رب کی رحمت کو جوش آ جائے گا، سبحان اللہ، رب کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پاک کے صدقے ان مومن مسلمانوں کو جہنم سے نکالے گا اور ایک نہر کے اندر ان کو ہوتا دیا جائے گا کہ ان کے تمام جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہو جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ اپنی رحمت پاک کے صدقے ان اپنے مومنوں کو، یعنی رب تعالیٰ پر جو وحدانیت پر اقرار کرتے تھے کہ یا اللہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد عربی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پاک کے صدقے اپنے مومن مسلمانوں پر ایسا کرم کرے گا، ایسا رحم کرے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رب کی رحمت کو گوارا نہیں ہوگا کہ ایک مجھے وحدہ لا شریک کہنے والا، مجھ پر ایمان رکھنے والا، مجھ پر یقین رکھنے والا اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرات محترم، وہ تو مالک ہے نا، وہ تو رب ہے نا، کہ وہ خالق ہے، اس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے، انسانوں کو بھی اس نے بنایا، زمینوں کو بھی اس نے بنایا، چرند پرند کو، کائنات کے ذرے ذرے کو رب نے بنایا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے، جہاں چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ وہ خالق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کبھی رب ایسا ارادہ کرتا ہے نا کہ یہ چیز کو کروں، وہ رب فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایسا رحیم ہے، وہ تو ایسا کریم ہے کہ اس کے کرم سے بڑھ کر کسی کا کرم نہیں، اس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے یار، اس سے مانگ کر تو دیکھو یار، سبحان اللہ، کہ اس سے مانگ کر تو دیکھو۔ ہم پیروں سے تو مانگتے ہیں، دوسرے سے تو مانگتے ہیں، کبھی اپنے رب سے دل سے مانگا ہے؟ یقین مانو کبھی اپنے رب سے تو مانگ کر دیکھو نا، یا اللہ تو ہی ہمارا آسرا ہے، تیرے بنا کس کو ہم دیکھیں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کس کے آگے جھولی پھیلائیں؟ کیونکہ سب سے بڑا کریم، سب سے بڑا داتا، سب سے بڑا رؤوف الرحیم وہ ذات ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے بعد پھر حضور ہیں، یہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء اللہ، سب سے پہلے رب کی ذات ہے۔ کبھی اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، دیکھیں کتنی نعمتیں رب نے دی، کتنی نعمتیں کھاتے ہیں پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسلمان پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کافر نماز پڑھتے ہیں، کافر قرآن پڑھتے ہیں، دن رات رب کی نافرمانی، پھر بھی رب ان کو بھی رزق دیتا ہے نا، رب ان کو رزق دیتا ہی دیتا۔ کیا وہ بھوکے سوتے ہیں؟ کائنات کے اندر دیکھیں مسلمانوں کو بھی رزق ملتا ہے، کافر جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں رب ان کو بھی رزق دیتا ہے۔